استخارہ کا لفظ آپ عام طور پر سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔ استخارہ کا لفظی اور وربلی میننگ ہوتا ہے طلب الخیر، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، اور اس کا شرعی معنی ہے ہر وہ کام جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں پہلو شرعاً جائز ہوں، لیکن یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے، چھوڑنا میں فائدہ ہے یا کرنے میں فائدہ ہے، عقل میں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، تو استخارہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس موقع پر شک و شبہ، شش و پنج اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے خیر مانگی جاتی ہے، رہنمائی کا سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ ایک سائڈ دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو کی رہنمائی فرمائے جس میں دین و دنیا کا ہمارے لیے فائدہ ہے۔ استخارہ کے ذریعے اللہ سے وہ پہلو کی ہدایت اور رہنمائی کا سوال کیا جاتا ہے، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے اندر استخارہ کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے شرعی طور پر۔ مثلاً جس کام کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے اس کام کے اندر استخارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً شریعت کا حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ کرو، فرض ہے، واجب ہے۔ اب آپ استخارہ نہیں کریں گے کہ یار میں نماز پڑھنا شروع کروں یا نہ کروں، روزہ رکھنا شروع کروں یا نہ کروں، اس میں استخارہ نہیں کیا جائے گا، یہ تو حکم ہے، کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر شریعت کا کوئی ایسا حکم ہے کہ یہ حرام ہے نہ کرو، تو اس میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا کہ یار میں یہ حرام کام چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، یہ ناجائز کام چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، چھوڑنا بہتر ہے یا نہ چھوڑنا، اس میں استخارہ نہیں کیا جائے گا، یہ چھوڑنا ہی پڑے گا اور یہ فرض ہے آپ کے ذمہ۔ نمبر 2، زندگی کے گزشتہ معاملات اور گزشتہ امور کے متعلق استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً اس لیے استخارہ کرنا کہ میرے اوپر پتہ نہیں کس نے جادو کیا ہے، اس کا پتہ چل جائے، میرے کاروبار میں بندش کس نے کھڑی کی ہے، رکاوٹ کس نے کھڑی کی ہے، رشتے اور معاملات میں کس نے سارے کام روک دیے ہیں، باندھ دیے ہیں، میں استخارہ کر کے پتہ کروں یہ میرے ساتھ کس نے کیا ہے، تو اس میں استخارہ کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 3، حرام کاموں میں استخارہ کرنا ناجائز ہے۔ آپ کوئی ناجائز اور غیر شرعی کام کرنے جا رہے ہیں تو اب استخارہ کرنا ناجائز ہے کہ میں یہ ناجائز اور غیر شرعی کام کروں یا نہ کروں، اس میں بھی استخارہ کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ نمبر 4، کسی کام کا آپ نے مکمل فیصلہ کر لیا ہے کرنے کا اور عزم پختہ کر لیا ہے، ارادہ پکا کر لیا ہے کہ میں نے کرنا ہے، اب استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ استخارہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کام کا آپ نے پکا ارادہ نہیں کیا ہے، عزم مصمم نہیں کیا ہے، ابھی شش و پنج میں ہے، شک و شبہ میں ہے، یار پتہ نہیں کروں یا نہ کروں۔ اگر آپ پکا ارادہ کر چکے ہیں اس کے کرنے کا تو پھر استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً بچی کی شادی یا رشتہ آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو رشتہ کوئی مل گیا، آپ نے رشتے کی بات بھی شروع کر دی، رشتہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کر لیا، ایون کہ منگنی بھی کر لی، اب آپ منگنی کرنے کے بعد کہتے ہیں جی استخارہ کر لو، بھائی نہیں، معذرت کے ساتھ اب استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کوئی پلاٹ خرید رہے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں کسی طرح کا، اس میں آپ نے ڈیل شروع کر دی، ڈیل شروع کرنے کے بعد اب ڈیل ڈن ہو گئی، بیانیہ بھی دے دیا، اب کہتے ہیں چلو استخارہ کر لو، اب نہیں۔ استخارہ تب کرنا ہوتا ہے جب کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ اس کے کرنے یا نہ کرنے میں شک شبے کا شکار ہیں۔ اس استخارہ کا ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت ہے اور اس کا ہونا کتنا ضروری ہے اور اس کا کتنا ایفیکٹ اور اثر ہوتا ہے ہمارے معاملات پر، اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے۔
میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کالسورۃ من القرآن، حضور صحابہ کو استخارہ کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے۔ اب کتنا بڑا فرمان ہے، اور بدقسمتی سے ہماری زندگیوں میں استخارہ کی اہمیت اتنی ہی کم ہے جتنی ان کی زندگی میں زیادہ ہوتی تھی۔ بس کبھی موڈ آیا تو کروا لیا، نہ آیا تو نہ آیا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سعادت ابن آدم استخارۃ اللہ تعالی، اللہ سے استخارہ کرنا یہ تو ابن آدم کی خوش نصیبی کا کام ہے۔ یزید کے زمانے میں جب خانہ کعبہ پر مکہ پر حملہ ہوا تو خانہ کعبہ پر اس حملے کے دوران کعبہ کی ایک سائڈ جل گئی تھی، ڈیمیج ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے اس کی ایک سائڈ ڈیمیج ہو گئی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے پھپھی زاد جو ہیں وہ بھائی ہیں، زبیر بن عوام جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں۔ اس وقت مکہ میں یہ امیر تھے۔ جب حج کا موسم آیا تو آپ نے سارے حاجیوں کو جمع کیا اور مشورہ لیا۔ کیا مشورہ لیا؟ کہ مشورہ دو کہ یہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ کا ایک حصہ ڈیمیج ہو گیا ہے، جل گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، کیا سارے کو گرا کر نئے سرے سے دوبارہ بنایا جائے یا جتنا حصہ خراب ہے صرف اس کی مرمت کر دی جائے؟ تو کچھ حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ جتنا حصہ خراب ہے اس کو درست کر دیا جائے، اسی کی مرمت کر دی جائے، سارے کو نہ گرایا جائے، کیونکہ یہ ابتدائے اسلام کی ہمارے پاس ایک نشانی ہے۔ جن بنیادوں اور پتھروں پر اسلام اور بانی اسلام ہمارے پاس چھوڑ کر گئے تھے انہی کو ثابت رکھنا چاہیے۔ یہ کچھ حضرات نے مشورہ دیا۔ جن حضرات نے یہ مشورہ دیا، عبداللہ بن زبیر نے ان کے اس مشورے کے جواب میں آپ نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ اگر کسی کا گھر کا کوئی حصہ، مکان کا کوئی حصہ جل جائے، گر جائے، ڈیمیج ہو جائے تو کیا صرف اس حصے کو کی مرمت کریں گے یا پورے گھر کو جو ہے آپ پسند کریں گے میرے پاس پیسے ہوں تو میں پورے گھر کو ہی ایک اچھی حالت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کروں؟ یقیناً آپ اس آپشن کو پسند کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مشورے کے ساتھ میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہوں، اب میں اللہ سے 3 مرتبہ استخارہ کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو امیر مکہ تھے، انہوں نے اس اہم معاملے میں جو حضور سے تعلیم لی تھی، اب آپ نے استخارہ کیا، اور استخارہ کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ پورے کعبہ کی بلڈنگ کو گرا کر ایک نئی سرے سے اس کو تعمیر کیا جائے، اور پھر اس کو ایسے ہی کیا گیا۔ سارا جو بلڈنگ تھی خانہ کعبہ کی اس کو گرا کر ایک نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ اور ایک دلچسپ اور ضمناً بات ہے جو اس حدیث میں ہے، میں وہ عرض کرتا جاؤں۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں حضور کا ایک فرمان آیا، کہنے لگے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا ہے جو مجھ تک پہنچی ہے کہ حضور کی 2 خواہشات تھیں، حضور کی 2 چاہتیں تھیں خانہ کعبہ کی بلڈنگ کے بارے میں۔ ایک چاہت تو یہ تھی کہ خانہ کعبہ کا جو حصہ حتیم والا ہے، میری خواہش یہ ہے، حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں خانہ کعبہ کو گرا کر اس حتیم والے حصے کو بھی اس میں شامل کر کے پوری ایک بلڈنگ بنا دوں، کیونکہ ابراہیمی جو خانہ کعبہ ہے اس کی بنیادوں میں وہ حتیم کعبہ بھی شامل تھی۔ لیکن لوگ نئے نئے اسلام قبول کر رہے تھے، ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، اور لوگوں کے اندر ایک خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے اس کے ساتھ ایک تعلق ہے عزت اور ناموس کا، وہ ایک پکا تھا۔ تو آپ انتشار سے بچنے کے لیے اور لوگوں میں کسی طرح کا کوئی اس طرح کا انتشار نہ پھیلے، اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ اقدام نہیں، لیکن خواہش تھی۔ نمبر 2، فرمایا حضور کی ایک خواہش یہ بھی تھی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے بناؤں،
ایک سائڈ پہ، ایک دوسری سائڈ پہ، تاکہ میری امت کے لوگ ایک سائڈ سے خانہ کعبہ میں داخل ہوں اور اندر سے بھی زیارت کریں اور پھر دوسری سائڈ سے نکل جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نئے سرے سے خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ حضور کی دو چاہتیں آئیں، تو آپ نے ان چاہتوں کو پورا فرماتے ہوئے خانہ کعبہ کی بلڈنگ میں حتیم کعبہ کو بھی شامل کر دیا اور دو دروازے بنا دیے، ایک اس سائڈ پہ ایک اس سائڈ پہ۔ لوگ ادھر سے داخل ہوتے تھے، ادھر سے نکل جاتے تھے۔ جس طرح باہر سے کعبہ کی زیارت کی کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، لوگ آسانی کے ساتھ کرتے اور چومتے تھے، سیم اسی طرح لوگ ہر کسی کو اجازت تھی کہ وہ اندر بھی جا سکتا ہے، ایک دروازے سے جائے دوسرے دروازے سے نکل آئے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو عبد الملک بن مروان خلیفہ تھا، اس نے دوبارہ سے خانہ کعبہ میں یہ جو دو تبدیلیاں ہوئی تھیں ان کو ختم کروا دیا اور پھر نئے سرے سے خانہ کعبہ کی وہ حتیم والی سائڈ ختم کر کے بلڈنگ کو سکیڑ کے اس کو اتنا ہی بنا دیا جیسے پہلے تھی۔ حتیم کعبہ پھر خالی ہو گیا اور ایک دروازہ اس سائڈ والا بند کروا دیا اور ایک ہی کو باقی رکھا جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کی تھی۔ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک اہم معاملے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استخارہ کیا اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ، کیونکہ ان کو تعلیم ہی حضور سے ملی تھی کہ اپنے اہم معاملات میں استخارہ لازمی جو ہے وہ کیا کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ استخارہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مؤثر اور مفید ہوتا ہے۔ جو شخص مشورہ کرتا ہے اس کو ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ جس کام کو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کام کا جو ایکسپرٹ ہے، کوئی ماہر ہے، جاننے والا ہے، تجربے کار ہے، آپ اس بارے میں اس سے مشورہ لیں، آگاہی لیں، اچھی طرح چاند پٹک کریں اور پھر مشورے کے بعد جو آپ کو اچھا لگتا ہے کرنا یا نہ کرنا اس کے بارے میں پھر آپ استخارہ کریں۔ تو یہ ایک زیادہ مشورے کی خیر اور استخارہ کی خیر دونوں جمع ہو جائیں گی تو آپ کے معاملے میں آسانی اور خیر زیادہ جو ہے وہ شامل حال ہوگی۔ ایک تو یہ فرمایا گیا۔ دوسرا یہ کہ استخارہ کا وقت کیا ہے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے استخارہ کیا جاتا ہے، جمعے کے وقت، جمعرات کے وقت، شب جمعہ فلاں دن میں کیا جاتا ہے۔ شرعاً اور سنت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ استخارہ کا کوئی وقت مقرر اور معین نہیں ہے۔ آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی دن کو کر سکتے ہیں اور سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، جب مرضی کریں۔ استخارہ کا وقت شریعت میں معین نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بڑا سمپل سا ہے، بڑا سمپل سا ہے۔ استخارہ میں 2 کام کرنا سنت ہے۔ آپ اگر میری باتیں سن کر ذہن میں یہ لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ باتیں تو سننے والی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے تو استخارہ کرنا ہوا تو کسی سے کروا لیں گے، لیکن یہ اگر آپ کے ذہن میں نیت اور آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے تو میرے موضوع کا اختتام آپ کا یہ خیال بدل دے گا اور آپ ندامت اور پچھتاوے میں آئیں گے کہ یہ خیال تو صحیح نہیں تھا، ہمیں تو توجہ سے سن لینا چاہیے تھا کہ یہ تو ہمیں خود ہی کرنا چاہیے، یہ ہمیں رینٹ پر اور فیس اور نذرانوں پر لوگوں سے نہیں کروانا چاہیے ہے۔ تو استخارہ کرنے کا سمپلی طریقہ 2 کام استخارہ میں کرنے وہ سنت اور مسنون ہے۔ نمبر 1 نماز پڑھنا 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت کے ساتھ، اور اس میں کیا پڑھنا ہے جیسے عام طور پر نفل پڑھتے ہیں اسی طرح ہی آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، کوئی مشکل ہے؟ نمبر 2 رکعت نماز استخارہ نفل پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھنا، وہ دعا جو سنت اور حدیث میں بتائی گئی وہی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے موبائل میں اس دعا کو سافٹ فارم میں رکھ سکتے ہیں، ہارڈ فارم میں آپ چھوٹی چھوٹی نمازوں کی کتابیں اور کاپی ہوتی ہیں اس میں بھی موجود ہوتی ہے، آپ دیکھ کے بھی وہ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 2 کام کرنا استخارہ میں سنت ہے، ایک 2 رکعت نفل پڑھنا،
نمبر 2 دعا کرنا. کتنی پیاری اور اللہ سے خیر مانگنے میں کتنے محبوب اور اہم الفاظ ہیں جو حضور نے خود ہمارے لیے ڈیزائن کیے ہیں. مجھے تو 100 سے بھی زیادہ % یقین ہے کہ جو الفاظ خود نبی پاک مجھے دے کر گئے ہیں، جب میں وہ الفاظ ہو بہو رب کے بارگاہ میں رکھ دوں گا تو چلو میرا نہیں تو حضور کی دیے ہوئے الفاظ کی برکت سے میرا کام ہو جائے گا. اب وہ الفاظ اور ان کا معنی سنیں اور پھر دیکھیں کتنے ایمان افروز کلمات ہیں جو ہمیں خود جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رکھنے چاہیے. دعا کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تیرے علم کی وسیلہ سے. واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تجھ سے قدرت مانگتا ہوں تیری قدرت کے سبب. واسألک من فضلک العظیم، اور تیرے بہت بڑے فضل کا میں سائل بن کر آیا ہوں، سوال کرتا ہوں. فإنک تقدر ولا اقدر، بے شک تو قادر ہے اور میں عاجز ہوں. وتعلم ولا اعلم، بے شک تو سب کچھ جانتا ہے اور میں لا علم اور جاہل ہوں. وانت علام الغیوب، ہر غیب کا جاننے والا تو ہی ذات بابرکات ہے. اللہم، اے اللہ، ان کنت تعلم، اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، میرا یہ کام، ان ھذا الامر، میرا یہ معاملہ. امر، دعا مانگتے ہوئے جب آپ نے یہاں پر پہنچنا ہے الامر کے لفظ پر، تو آپ نے اپنے کام کا نام لینا ہے. بے شک اردو پنجابی میں لے لیں، نیت میں، ذہن میں، زبان میں، دونوں طرح آپ نے نام لینا ہے، یا کم از کم نیت میں ضرور لے آئیں کہ میں اس کام کے لیے استخارہ کر رہا ہوں. اللہم، اے اللہ، ان کنت تعلم، اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ میرا یہ معاملہ اور کام جو ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، میری معیشت کے لیے، میری زندگی کے لیے اگر یہ بہتر ہے، فقدر ہو لی، تو میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ میرا یہ کام شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میری دین دنیا کے لیے، دنیا آخرت کے لیے یہ میرے لیے برا ہے، اس میں شر ہے، اللہ میں تیرے سے التجا کرتا ہوں. فاصرف ہو انی واصرفنی عنہ، تو اس کو میرے سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. وقدر لی الخیر حیث کانا، مجھے جہاں بھی تو رکھے خیر میں ہی رکھنا، اچھائی اور بھلائی میں ہی رکھنا. ثم ردنی بہی، اور پھر مجھے راضی رہنے کی، شکر گزار بننے کی توفیق دینا. یہ دعا یہاں پر اختتام ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دعا آپ پڑھیں گے تو اس میں ایسے نہیں لگ رہا کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں استخارہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، جب آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت اللہ کی رحمت کا دروازہ استخارہ کی صورت میں کھٹکھٹایا جاتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے اور دعا ہے. اس لیے استخارہ میں 2 ہی کام سنت ہیں، پہلے 2 رکعت نفل پڑھو اور پھر اللہ سے دعا کرو. استخارہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، قبولیت کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ تو اس میں بھی عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو خواب میں وائٹ کلر نظر آئے گا، یا ریڈ کلر نظر آئے گا، یا گرین کلر نظر آئے گا. اگر سفید رنگ نظر آتا ہے یا سبز رنگ نظر آتا ہے تو پھر خیر ہے، اور اگر آپ کو سیاہ رنگ نظر آتا ہے یا ریڈ کلر نظر آتا ہے تو پھر یہ ہے. یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور علامت یہ ہے، اس کا تعلق نہ سنت سے ہے نہ قرآن سے ہے، یہ محض لوگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں. شریعت کے اندر قرآن و سنت میں اس طرح کی کوئی قید
اس طرح کی کوئی پریکٹیکلی چیز نہیں بتائی گئی کہ استخارہ کے قبولیت کی یہ علامت ہے۔ ہاں ایک بات ہے جو شریعت کے اندر حدیث صحیح میں بتائی گئی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے لیے اس کام کا کرنا بہتر ہے یا میرے لیے اس کام کا نہ کرنا بہتر ہے، تو وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم منظر الی الذی سبق الی قلبک فإن الخیر فیہ۔ حضور نے فرمایا استخارہ کرنے کے بعد مسلسل اپنے دل کی طرف دیکھتا رہے، اپنے دل کی طرف خیال کر، نظر کر، غور کرتا رہے۔ جب سے میں نے استخارہ کرنا شروع کیا ہے، ایک دفعہ کیا، دو دفعہ کیا، تین دفعہ کیا، تو استخارہ کرنے کے بعد میرے دل کے اندر اس کام کے بارے میں کیا ارادہ بن رہا ہے، کیا خیالات بن رہے ہیں کہ کروں یا نہ کروں، میرا دل کس طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے، میرا دل کا رجحان کس طرف غالب ہو رہا ہے، میرا دل استخارہ کرنے کے بعد کس طرف زیادہ جا رہا ہے، کرنے کی طرف زیادہ رجحان ہے دل کا، نہ کرنے کی طرف زیادہ دل مائل ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مطمئن نہیں ہو رہا، دل تجھے مطمئن نہیں کر رہا، دوسری دفعہ پھر کر لے۔ ایک روایت میں 3 دفعہ کا ذکر ہے، ایک روایت میں 7 دفعہ کا ذکر ہے، اور شرعی طور پر جب تک آپ دونوں سائیڈوں میں سے کسی پر آپ کا دل زیادہ مائل نہیں ہوتا تب تک آپ کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کے دل کا میلان کرنے یا نہ کرنے میں سے کسی ایک طرف غالب ہو جائے۔ فرمایا پھر جس طرف دل زیادہ راغب ہو اسی کو کر لے، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ، اللہ کی طرف سے خیر اسی میں ہے۔ اب اس سے اگلی بات جو بہت زیادہ اہم ہے، آپ نے استخارہ بھی کر لیا، استخارہ کرنے کے بعد آپ کے کئی دفعہ استخارہ کے بعد آپ نے ایک کام شروع کر دیا، اس کے بعد اس کام کو آپ نے کر دیا، لیکن جب آپ نے اس کام کو کیا ہو سکتا ہے اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھنا استخارہ کرنے کے بعد جو آپ نے کام کیا ہو سکتا ہے بظاہر اس میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے، تھوڑا بہتا اس میں آپ کو ناکام ہونا پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو کہ استخارے کے بعد کیا جانے والا کام اس میں پھر بھی نقصان ہو اور پھر بھی ناکامی ہو، تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ استخارہ کرنا غلط ہے یا استخارہ والا عمل ٹھیک نہیں، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی منشا کیا تھی، اللہ کی رضا کیا تھی، اس کو سمجھنے میں میرے سے خطا ہو گئی ہے، اللہ کی منشا اور رضا کو سمجھنے میں میرے سے غلطی ہو گئی ہے، یا آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ استخارہ کے بعد جو میں نے کام کیا ہے اگر اس میں کوئی مجھے نقصان یا ناکامی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اگر میں اس کے دوسرا پہلو یا دوسری سائڈ کرتا تو اس میں اس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا، اس میں اس سے زیادہ مجھے ناکام ہونا پڑتا، تو استخارہ کی برکت سے اللہ نے مجھے مہربانی فرمائی ہے کہ زیادہ نقصان والی سائڈ سے بچا لیا ہے اور کم نقصان جو ہے وہ اس کا مجھے سامنا کرنا پڑ گیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ شکوہ شکایت یہ زبان پر نہیں لانا، ذہن میں اس کا خیال نہیں لانا، شکر گزار اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والی طبیعت اور مزاج جو ہے وہ اپنی زندگی میں رکھنی ہے کہ استخارہ کسی سے کروانا چاہیے یا خود کرنا چاہیے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، قرآن و سنت میں اس کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ استخارہ کسی سے کروانا جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے، جائز کے لیے صرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع، جو شخص تم میں سے کسی مسلمان بھائی کا بھلا کر سکتا ہے کسی بھی حوالے سے تو اس کو چاہیے وہ اس کا بھلا کرے، لہذا اگر کوئی کسی کی طرف سے جو ہے وہ استخارہ کر دیتا ہے تو اس کا بھلا ہے، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں، سمجھدار ہیں، اس سینس میں کوئی بھی کسی کا استخارہ نہیں کرتا ہے، اور استخارہ خود کرنا سنت ہے، یہی افضل ہے اور اسی کا ہی اثر ہوگا، اس کے برخلاف کسی سے کروائیں گے وہ سنت بھی نہیں ہے
افضل بھی نہیں ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی رہنمائی اور تعلیمات بھی نہیں ہے، اور اس کا اثر بھی آپ کے اس معاملے اور کام کے اندر نہیں ہوگا۔ ذرا آپ تھوڑا سا روک کر دیکھیں، استخارہ اللہ سے اپنی مصیبت اور پریشانی کے بارے میں خیر مانگنے کا نام ہے، سوال کرنے کا نام ہے، دعا کرنے کا نام ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، جتنا بندہ اپنے معاملے اور اپنی پریشانی اور اپنی مصیبت کے بارے میں درد کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، جتنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بندہ خود مانگ سکتا ہے، کیا کوئی کسی کے لیے اتنا مانگتا ہے؟ کیا کوئی کسی کے لیے اتنا درد رکھتا ہے؟ کیا کوئی کسی کے لیے اتنا اخلاص رکھتا ہے؟ اس لیے تو شریعت نے کہا ہے استخارہ خود کرنا سنت ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، حدیث جیسے میں نے پہلے آپ کو سنائی ہے، صحابہ فرماتے ہیں حضور ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے۔ جب حضور صحابہ کو اتنی اہتمام اور اہمیت کے ساتھ استخارہ کی تعلیم دیتے تھے اور صحابہ لیتے تھے، تو کوئی تو مثال ہونی چاہیے نا، کہ کسی صحابی نے آ کے حضور کو کہا ہو یا رسول اللہ میری طرف سے استخارہ کر دیجئے، یا رسول اللہ میری طرف سے استخارہ فرما دی، کوئی تو مثال ہونی چاہیے۔ جبکہ میرے کریم نبی کی 63 برس زندگی میں اور سارے صحابہ کی زندگی میں ایک مثال بھی پریکٹیکلی ایسی نہیں ملتی ہے کہ کسی صحابی نے، کسی صحابیہ نے، کسی میل نے، کسی فیمیل نے حضور سے استخارہ کروایا ہو یا اپنے کسی دوست سے استخارہ کروایا ہو۔ اور آج کل اتنا کیوں پھیل گیا، جو ایک کاروبار کی جو ہے وہ حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ہر بازاروں کے اندر مختلف سائن بورڈز پر جو ہے وہ اشتہار لگے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اشتہار دیے جاتے ہیں، استخارہ کروا لو، استخارہ کروا لو۔ یہ ایک کاروبار جو ہے بن گیا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اور کتنی بد نصیبی ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنی معرومی اور بد نصیبی ہے کہ اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ میں خود اپنے رب سے مانگ بھی نہیں سکتا ہوں، مجھے اپنے رب سے سوال کرنے کے لیے بھی رینٹ پر فیس دے کر اور نذرانے دے کر لوگوں سے منگوانا پڑتا ہے، خود مانگنے کی بجائے لوگوں سے فیس دے کر منگوا رہا ہے۔ اور جب یہ بات شرعی طور پر ثابت ہو گئی کہ خود کرنا استخارہ سنت ہے، کسی سے کروانا سنت نہیں ہے، اور خود کرنا افضل ہے، کسی سے کروانا افضل نہیں، تو پھر یہ بات اور ٹرم کہاں سے آ گئی کہ استخارہ کرتے ہوئے یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، استخارہ کرنے والے کا نام کیا ہے۔ کیا حضور صحابہ کو استخارہ کی تعلیم دیتے ہوئے یہ بھی بتاتے تھے آپ نے اپنی والدہ کا نام بھی مینشن کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے؟ یہ سارا کاروبار کہاں سے آ گیا؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات سے جب دور ہونے لگتے ہیں، جب شعور اور آگاہی ہم سے کم ہونے لگتا ہے، تو پھر اس طرح کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہم وابستہ ہو جاتے ہیں اور اسی میں ہی جو ہے وہ ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ خدا را استخارہ میرے سمیت ہر بندے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اپنے معاملات کے لیے، اپنے معاملات میں آسانیاں اور خیر کے لیے۔ اور استخارہ جو ہے کرنے والا یاد رکھیں، استخارہ جو زندگی میں کرتا رہتا ہے، اہم معاملات کے اندر خود کرتا ہے، اس کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی ہے، اس کو کبھی پچھتاوے کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ فرمایا ما خابا من استخارہ ولا نادما من استشارہ، جس شخص نے مشورہ کیا اس کو کبھی ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی، اور جو استخارہ کرتا رہتا ہے اس کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں من اوتی اربعا لم یمنا اربع، جس شخص کی زندگی میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو کبھی بھی اس کی زندگی میں 4 چیزوں سے محرومی نہیں ہوگی۔ نمبر 1 فرمایا من اوتی الشکر لم یمنع المزید، جس بندے کی زندگی میں شکر کی دولت ہے، شکر گزاری کی عادت ہے، کبھی بھی اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرے گا، اضافہ کرے گا۔ ومن اوتی التوبہ لم یمنع القبول، جس شخص کی زندگی میں توبہ کرنے کی عادت ہے، توبہ کرنے کی توفیق ہے، کبھی بھی
وہ اللہ کی طرف سے قبولیت سے محروم نہیں رہے گا۔ جس نے توبہ کی قبولیت اس کا مقدر ہے۔ نمبر 3، ومن اوتی الاستخارہ لم یمنع الخیر، جس شخص کی زندگی میں استخارہ کی عادت ہے کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوگا۔ ومن اوتی المشورہ لم یمنع الثواب، جس شخص کی زندگی میں مشورہ کرنے کی عادت ہے اپنے معاملات میں، کبھی بھی اس کو اپنے معاملات میں خرابی اور ناکامی اور بگاڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے معاملات زندگی میں دینی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔